کہ لڑکی نے شادی کی 2 دنوں کے بعد ہی اپنے میاں سے لڑ کے کہا میں نے تیرے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، مجھے ابھی ڈیورس کرو۔ کیا ان لڑکیوں کو علم نہیں ہوتا کہ ڈیورس کا مطلب کیا ہے؟ لڑکے کو غصے میں آ کے ڈیورس کر دینا چاہیے۔ لڑکی کو اللہ نے جو سمجھ ہے وہ ایک لمیٹڈ لحاظ سے دی ہے، وہ انوسینٹ ہوتی ہے۔ 22 سال 23 سال میں اس نے صرف سپنے دیکھے ہوتے ہیں شہزادی بننے کے۔ ہماری دینی طور پہ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے۔ مردوں کو یہ بات سیکھنی ہوگی اور بطور خاص سیکھنی ہوگی کہ عورت کو اللہ نے ان کے ذمے ان کی رعیت بنایا ہے کہ ایموشن کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر وہ بے وقوفی میں کبھی اس طرح کی بات کہہ دے تو اس وقت آپ کو خاموش رہنا ہوتا ہے، یا جگہ چھوڑ دیں یا موضوع کو بدل دیجئے۔ اس بات کو کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈسکس، یہ کمرے کی بات ہے، یہ آپ کے بیڈ کی بات ہے، بیڈ کی بات، بیڈ روم کی بات وہیں رہنی چاہیے۔ اگلے چند گھنٹوں میں لڑکی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اس نے ایسی بے وقوفی کی بات کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ جب کبھی ہم سفر پہ جاتے ہیں اور ہمیں کبھی لمبا سفر کرنا ہو، بس میں کرنا ہو، ٹرین میں کرنا ہو یا جہاز میں کرنا ہو، ذرا اس کی ٹکٹ لیتے ہیں۔ ٹکٹ لے کے بیچ میں کوئی اگر انوانٹیڈ انڈیزائرڈ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے، کسی ہوسٹس سے آپ کی کھٹ پٹ ہو جائے، کسی ڈرائیور سے کوئی مسئلہ ہو جائے، تو اپنی زندگی میں کتنے لوگ دیکھیں جو غصے میں بس سے اتر جائیں، سامان وہیں چھوڑ دیں اور کسی انجان، انوکھی، ویران، بنجر اور اجاڑ جگہ پہ کہیں مجھے بس یہیں اتار دو، میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ اس طرح کے لوگ زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اچھا سوچیں گے کیا؟ یا کوئی جہاز کے سفر کے دوران اپنی مرضی کی چیز نہ ملنے پہ شور مچا دے۔ پچھلے دنوں ایک جہاز میں اس کا ٹوائلٹ لیک کر گیا تو ظاہر وہ پانی اندر آ گیا، تو کیا باقی جہاز کے لوگوں کو اس وقت دروازے کھول کے غصے میں چھلانگیں مار دینی چاہیے تھی؟ اتنی عقل ہم سب میں ہے کہ سفر کے دوران چلتی بس میں سے نہیں اترا جا سکتا، چلتی ٹرین میں سے، چلتے جہاز میں سے۔ اچھا، لطیفے میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تنگ کرے اور ایئر ہوسٹس فٹ بال دے کے ہے کہ تم جا کے باہر کھیلو اور دروازہ کھولے اور جہاز سے باہر، تو یہ لطیفے میں ہو سکتا ہے، عملی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن عملی زندگی میں میرے پاس بار بار ایسے دلچسپ واقعات آتے ہیں کہ جس میں پتہ چلتا ہے زندگی نہیں گزارنی، مجھے ابھی ڈیورس کرو، ابھی ڈیورس کرو، ابھی ڈیورس کرو۔ کیا ان لڑکیوں کو علم نہیں ہوتا کہ ڈیورس کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا یہ بات سننے کے بعد لڑکے کو غصے میں آ کے ڈیورس کر دینا چاہیے؟ کیا اپنی ماں کو بتانا چاہیے، آپ کو باپ کو بتانا چاہیے، یا پورے گھر کو اس وقت پنچایت لگانی چاہیے کہ دیکھیں اس نے مجھ سے یہ کہا؟ یا رات کے اسی پہر اس کے گھر والوں کو فون کرنا چاہیے اور بلانا چاہیے؟ اس موضوع پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک میرے پاس میسج آیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے شیئر کر لیں۔ یہ میسج وہ ہے جس نے بہت مجھے خوشی عطا کی۔ اچھا، یہ میسج ایسا ہے کہ جس سے کہتے ہیں نا حاصل وصول، پیسے پورے، یعنی اتنی خوشی ہوئی اور میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ میں جب بھی سیشن لیتا ہوں یا جب بھی آپ کے لیے کوئی میڈیسن ایون بھجواتا ہوں تو اللہ سے پوری دعا مانگنے کے بعد بھجواتا ہوں کہ اس بچی کا بھلا ہو جائے اور اس کی زندگی سمودھ اور شان سے چلے۔ اس نے لکھا ہے، السلام علیکم سر، ماشاءاللہ میری شادی ہو گئی ہے، ہر بات اچھے سے الحمدللہ مکمل ہوئی، آپ کے بتائے ہوئے ٹپس کو فالو کیا اور اب میں بہت خوش ہوں اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعا سے اور آپ کی ہیلپ سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کی زندگی، صحت، ایمان، رزق سب میں برکت دے۔ میری غلطی کا جو مجھے ڈر تھا آپ کی ایکسرسائزز سے، آپ کی رہنمائی سے، رب نے اس کا بھی پردہ رکھا اور میں اب زندگی کے سفر میں بہت مطمئن اور خوش ہوں اور اس یقین کے ساتھ ہوں کہ میں پوری وفاداری کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ، اور جتنی باتیں اپنے پری میرج کاؤنسلنگ میں مجھے بتائیں اور سمجھائی تھیں، بلکہ میں نے نوٹس لیے ہوئے ہیں اڈوریبل گرل والے، تو انشاءاللہ میں اس کے مطابق چلوں گی اور آپ کو پل پل دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ زندگی میں جب بھی ہم
سنسیریٹی کے ساتھ کسی کو مشورہ دیتے ہیں اور اپنی زندگی کا انفیکٹ نچوڑ ہی دیتے ہیں، تو وہ نچوڑ دوسرے کی زندگی کو خیر سے اور خوشی سے بھرتا ہے۔ ابھی آج بھی ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں شاید میں وہ بات نہ کروں جو آپ سننا چاہتے ہیں کہ جب لڑکی مانگے تو اس کو دے دینی چاہیے۔ یہ نارمل عام طور پہ ہماری مت ہے کہ جب لڑکی رہنا نہ چاہے، بلکہ بات تو ایسے جگادری ملتے ہیں وہ کہتے ہیں لڑکی جب یہ کہے تو اس سے پہلے آپ کو وہ چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ لڑکی کو اللہ نے جو سمجھ ہے وہ ایک لمیٹڈ لحاظ سے دی ہے، وہ انوسینٹ ہوتی ہے، اس نے زندگی نہیں دیکھی ہوتی، وہ زندگی کی گارڈین نہیں ہوتی۔ 22 سال 23 سال میں اس نے صرف سپنے دیکھے ہوتے ہیں، شہزادی بننے کے، امپورٹنٹ بننے کے، اس کے ناز نخرے اٹھانے کے۔ اس نے جتنی فلمیں دیکھی ہوتی ہیں، جتنے گانے دیکھے ہوتے ہیں، جتنے ڈرامے دیکھے ہوتے ہیں، اس میں ہیرو نے لڑکی کو، اپنی محبوبہ کو ہاتھوں میں اٹھا کے تو لوریاں دی ہوتی ہیں یا اس کے ساتھ گانے گائے ہوتے ہیں۔ کسی ایک گانے میں، کسی ایک کہانی میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہیرو لڑکی کو لے کے پیار سے باتیں کر رہا اور پھر اچانک اس کو گھورنا شروع کر دے اور اسے کہے کہ تم میری مانو گی۔ وہاں ڈراموں کی زندگی ڈائلاگ کے ساتھ اور طرح کی ہوتی، اور اسی کو دیکھ کے لڑکی نے، ہماری دینی طور پہ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کو سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ مردوں کو یہ بات سیکھنی ہوگی اور بطور خاص سیکھنی ہوگی کہ عورت کو اللہ نے ان کے ذمے، ان کی ریت بنایا ہے، تو ریت سے محبت کرتے ہیں، اس کا دل رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے نان و نفقے سے زیادہ اس کے ایموشن کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر وہ بے وقوفی میں کبھی اس طرح کی بات کہہ دے تو اس وقت آپ کو خاموش رہنا ہوتا ہے، یا جگہ چھوڑ دیں یا موضوع کو بدل دیجئے۔ اس بات کو کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈسکس، یہ کمرے کی بات ہے، یہ آپ کے بیڈ کی بات ہے، بیڈ کی بات، بیڈ روم کی بات وہی رہنی چاہیے۔ اگلے چند گھنٹوں میں لڑکی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اس نے ایسی بے وقوفی کی بات کی تھی، لیکن یہ جو بات ہے لڑکیوں سے ہو جاتی ہے اور انہیں اپنے جذبات پہ، اپنے ایموشنز پہ، اپنے غصے پہ قابو نہیں ہوتا، چونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ہماری اس وقت قدر نہیں کر رہا، ہماری بات نہیں مان رہا۔ وہ تو بیچارہ خود اس وقت کم سن اور کم عقل ہے، اس کو دل رکھنا نہیں آتا، وہ اپنی ماں کو نہیں سمجھا سکتا، وہ اپنے باپ کو عقل نہیں دے سکتا۔ گھر میں جو پرابلم ہوا، جیسے آپ تنگ ہوئے، لڑکے بھی اتنے ہی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ماں آ کے آپ کے کمروں کی تلاشی لے رہی ہے، آپ کے بیڈ کی تلاشی لے رہی ہے اور اس کا سگا بیٹا یہ دیکھ رہا ہے، تو لڑکی مت اس سے کہے کہ تم بولتے کیوں نہیں، وہ بول سکتا، وہ دل میں برا جانے گا، لیکن اپنی ماں کو یہ جملے نہیں کہہ سکتا کہ اماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں۔ بہت برسوں کے بعد شاید اس کی نوبت آئے۔ سو زندگی میں کبھی لڑکی یا بیوی غصے میں، بے وقوفی میں، جذباتی ہو کر کسی بات سے لڑ کے یہ کہے مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو، تو یہ مذاق نہیں ہے، یہ حماقت نہیں ہے۔ لڑکی پارا صفت ہوتی ہے، اس کے پارے کو اپنی شکل میں آنے دینا چاہیے، اور یہ وقت تھوڑا سا اس وقت فوری طور پہ نہ اس کو سمجھائیں، نہ اس کو لاڈ کریں، یا تو آپ ڈسٹنس دے دیں، خاموش ہو جائیں، وہ جگہ چھوڑ دیں، اور پھر اگلے چند گھنٹوں کے بعد آپ اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں، سینے سے لگا کے بات بھی کر سکتے ہیں۔ پر اگر آپ ماسٹر جی بن گئے، اور اگر آپ ڈنڈا بردار فورس بن گئے، اور اگر آپ پولیس بن گئے، تو پھر یہ رشتہ خراب ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا اگلی آنے والی ممکن ہے 2 ہفتے کی بجائے پہلے ہفتے ہی مانگ بیٹھے، چونکہ آپ کے مزاج میں کہیں کوئی پرابلم تو ہے، اس کو بھی دور کیجئے کہ آپ کو دل رکھنا نہیں آیا، آپ کو اس بچی کو بسانا نہیں آیا، اس کو اپنے دل میں رنگلے پلنگ پہ بٹھائیے، کبھی کوئی لڑکی آپ سے یہ لفظ نہیں کہے گی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔